بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم نوح، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اپنے بھائی قابیل کو قتل کر ڈالا ایک عورت کی لالچ میں۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلا خون تھا۔ آہستہ آہستہ حضرت آدم کے بیٹوں میں بڑے بڑے ولی اللہ بھی پیدا ہوئے۔ کچھ اولیاء اللہ کو لوگ اتنے چاہنے لگ گئے کہ ان کے مجسمے تک بنا ڈالے، اور لوگ ان مجسموں سے ہی مانتے اور ان کی ہی عبادت کرتے تھے۔ یہاں سے انسانی تاریخ میں بت پرستی شروع ہوئی تھی، اور اس وقت کے 5 بڑے بت لوگوں نے بنائے تھے، جن میں ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر تھے۔ اس وقت کے علماء ان کو کہتے تھے کہ بت پرستی چھوڑ دو، یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ آگے سے کہتے کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، ہم ان کو پوجیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، اور جب بھی یہ لوگ کہیں جاتے تھے تو ان بتوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ بت پرستی اور زیادہ بڑھ گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے ہی ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی، جو اس قوم سے اللہ کی آیتیں بیان کرتے اور ان کو ہدایت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی صرف اللہ کا حکم اور ہدایت لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن رسول کے پاس نئی شریعت ہوتی ہے اور اپنی قوم کو ڈر سناتا ہے۔ اس کا مثال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے پاس نئی شریعت نہیں تھی، وہ صرف لوگوں کو ہدایت دیتے اور خبردار کرتے تھے۔ خیر، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ ان کافروں کے دلوں میں مہر لگ چکی ہے، اب یہ ایمان نہ لائیں گے۔ تو پھر حضرت نوح نے دعا کی اور حضرت نوح نے کہا، اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جہنم دیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم ایک کشتی بناؤ۔ تو پھر حضرت نوح نے سوال کیا کہ یا اللہ، یہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا، کشتی ایک لکڑی کا گھر ہوتا ہے جو پانی کے اوپر چلتا ہے۔ پھر حضرت نوح نے پوچھا، یا اللہ، پانی کہاں سے آئے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہمارا کام ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ تو پھر حضرت نوح نے لکڑیاں اکٹھی کی، اور جب یہ کشتی بنا رہے تھے تب کافر آتے اور کہتے کہ پہلے یہ بڑا اللہ اللہ کرتا تھا، جب اس سے کچھ نہیں ہوا تو کشتی بنا رہا ہے، اور کچھ کافر تو مذاق تک اڑاتے تھے۔ تو پورے 2 سال کی محنت کے بعد یہ کشتی تیار ہو گئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کشتی 75 فیٹ لمبی اور 45 فیٹ چوڑی تھی، جس میں 3 طبقے تھے، پہلا جانوروں کے لیے، دوسرا لوگوں کے لیے، اور تیسرا پرندوں کے لیے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تندور ابلنے لگے، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ، سوار کرا لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی۔ اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اشارہ دیا کہ جب تندور سے پانی نکلے تو جانوروں اور پرندوں کے ہر جوڑوں کو اپنے ساتھ اور اہل ایمان کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائے۔ حضرت نوح کے ساتھ ان کی ایک بیوی اور ان کا ایک بیٹا کہنے لگا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے، اگر پانی آیا تو ہم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے۔ اور پھر اسرائیلی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ صرف 78 لوگ تھے۔ اور پھر عذاب کی نشانی پوری ہوئی اور تندور میں سے پہاڑوں جتنا پانی موج اٹھا۔ تو پھر ایک کنارے میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ تو پھر حضرت نوح نے کہا، اے بیٹے، تم ڈوب جاؤ گے، آ جاؤ کشتی میں بیٹھو۔ اس نے کہا، میں پہاڑوں میں چڑھ جاؤں گا۔ اور پھر ان کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گئے۔ اور پھر ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور کئی برسوں کے بعد یہ پانی آہستہ آہستہ کم ہوا اور بادلوں نے بھی برسنا بند کر دیا تھا۔ تو پھر کشتی نوح ایک جودی نامی پہاڑ پر جا لگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، اب تم اترو اپنی قوم کے ساتھ،
تو پھر حضرت نوح اپنے لوگوں کے ساتھ اترے اور پھر آہستہ آہستہ انسانی آبادی بڑھتی گئی۔ اس کے بعد ان کی قوم میں پھر سے شرک پھیل گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم عاد کا واقعہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔